کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو فیصلے آپ کرتے ہیں کیا وہ واقعی آپ کے اپنے ہوتے ہیں؟ وہ گانا جو آپ کے ذہن میں اچانک آتا ہے، وہ خواہش جو کہیں سے جنم لیتی ہے، وہ خوف جو رات کو آپ کو جگائے رکھتا ہے، کیا یہ سب آپ کے اندر سے اٹھتا ہے یا کوئی اور ہے جو یہ سب ترتیب دے رہا ہے؟ آج کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں ریان سمیع ہوں اور یہ ہے اردو یونیورس۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور شاید ہم ہیں بھی، لیکن نفسیات کی دنیا میں ایک بہت پرانی، بہت گہری بات ہے کہ انسانی ذہن سب سے آسان اور سب سے مشکل چیز ہے۔ آسان اس لیے کہ اسے ہلانا اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ مشکل اس لیے ہے کہ کوئی اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ آج تک مائنڈ کنٹرول کا لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی جادوگر، ہالی ووڈ کی کوئی فلم، کوئی سازش۔ لیکن میں آج آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو زیادہ خوفناک ہے۔ مائنڈ کنٹرول صرف کسی تہہ خانے میں نہیں ہوتا، یہ روشنی میں ہوتا ہے۔ دن کے اجالے میں، آپ کے فون کی اسکرین پر، اس اشتہار یا ایڈ پر جو آپ نے ابھی اسکپ کیا، اس جملے میں جو کسی نے آپ سے کہا اور آپ رات بھر سوچتے رہے۔ سنیں ایک بات، ایک چھوٹی سی کہانی۔ ایک شہر میں ایک لڑکا تھا، احمد، ذہین، پڑھا لکھا، سوچنے والا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں کسی کی باتوں میں نہیں آتا، میں خود سوچتا ہوں، خود فیصلے کرتا ہوں۔ پھر ایک دن اس کے ایک دوست نے بس یوں ہی کہہ دیا، یار تم ہمیشہ گھبرائے ہوئے رہتے ہو، محتاط رہتے ہو، ڈرتے رہتے ہو۔ لیکن وہ جملہ کہیں اندر بیٹھ گیا۔ اگلے چند مہینوں میں احمد نے خود کو ثابت کرنے کے لیے کئی ایسے فیصلے لیے جو اس کی فطرت کے خلاف تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ بہادر ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کسی اور کے بولے گئے ایک جملے کا جواب دے رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا، کبھی نہیں چلا۔ یہ کہانی میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ کیونکہ مائنڈ کنٹرول کی سب سے طاقتور قسم وہ ہے جو آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں اس موضوع کی گہرائی کی۔ 20ویں صدی کے وسط میں ایک پروگرام چلا جسے MK الٹرا کہا جاتا ہے۔ امریکی خفیہ ادارے CIA سے بھی جوڑا جاتا ہے اور یہ بعد میں خود سرکاری سطح پر تسلیم بھی ہوا۔ اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا کسی انسانی ذہن کو ایک خاص طریقے سے ری شیپ کیا جا سکتا ہے؟ کہ کوئی انسان کسی اور کی مرضی کا آلہ بن سکتا ہے؟ تجربات ہوئے، نفسیاتی دباؤ، نیند نہ آنے دینا، دوائیاں، ہائپنوسس، طرح طرح کے طریقے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ جو کہا جاتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، لیکن جو سرکاری ریکارڈ سامنے آئے وہ اتنے ہی چونکا دینے والے تھے کہ امریکی سینٹ میں سماعت ہوئی۔ سن 1977 کی بات ہے یہ۔ لیکن اس سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ نہیں کہ حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ اگر طاقتور لوگوں نے جاننے کی کوشش کی کہ ذہن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن پر اثر ڈالتی ہیں۔ نفسیات دانوں نے ایک چیز بتائی ہے، اسے کہتے ہیں کاگنیٹیو ڈسوننس۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں دو متضاد باتیں ہوں تو ذہن تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ کوئی ایک چیز مان لیتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے باہر کے خیالات اندر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا جب کوئی بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے تو وہ بات سچ لگنے لگتی ہے، چاہے وہ سچ نہ بھی ہو۔ اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں، اسے ریپیٹیشن کہتے ہیں، اور یہ ہر دور میں، ہر جگہ، ہر شکل میں موجود رہا ہے۔ ہٹلر کے دور میں یہ ہوا، اور ہٹلر کے پروپیگنڈا وزیر گوبلز نے ایک بات کہی تھی جسے مورخین نے ریکارڈ کیا کہ جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہم پر یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن نفسیات کہتی ہے کہ پڑھا لکھا ذہن بھی
اتنا ہی کمزور ہو سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو زیادہ خوبصورت الفاظ میں چھپاتا ہے۔ اب ایک اور پرت کھولتے ہیں، آج کی دنیا میں مائنڈ کنٹرول کا سب سے طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کوئی یہ تہہ خانہ نہیں ہے، کوئی خفیہ لیبارٹری نہیں، وہ ہتھیار ہے توجہ، اٹینشن۔ جو آپ کی توجہ کو کنٹرول کرے وہ آپ کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے الگوریدمز اس طرح بنائے گئے ہیں کہ آپ کی توجہ زیادہ سے زیادہ دیر تک اسکرین پر ہے۔ جو چیز آپ کو غصہ دلائے، جو چیز آپ کو ڈرائے، جو چیز آپ کو جذباتی بنائے، وہ کنٹینٹ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے۔ کیونکہ جذبات جتنے شدید ہوں، توجہ اتنی زیادہ رہتی ہے، اور آپ کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے ذہن کا ماحول تبدیل کر رہا ہے۔ فیس بک کے سابق ملازمین نے کہا ہے، اور وہ ڈاکومنٹری بھی بن چکی ہے، کہ یہ سسٹمز جان بوجھ کر اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ انسانی فطرت کو لت لگ جائے۔ اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں؟ قرآن میں ایک بات آئی ہے جو 1000 سال پہلے کہی گئی، لیکن آج بھی اتنی ہی سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، چھپ کر، آہستہ سے۔ وسوسہ یعنی وہ خیال جو آتا ہے بغیر بتائے، اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اس کا راستہ صرف ایک ہے، غفلت۔ جب انسان بھول جائے تب داخل ہوتا ہے۔ سوچیں، یہ وہی نفسیاتی اصول ہے جو آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جب ذہن خالی ہو، بے توجہ ہو، سوچ نہ رہا ہو، تب وہ سب سے زیادہ قابو میں آنے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، ہمارے دین نے ذکر، سوچ اور شعور کو اتنی اہمیت دی۔ اصل میں شعور ہی ڈھال ہے۔ اب میں آپ سے ایک بہت ذاتی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور بعد میں سوچا کہ یہ میں نے کیوں خریدی؟ کبھی ایسا ہوا آپ کسی سے ناراض ہوئے اور بعد میں سمجھ نہیں آیا کہ غصہ کیوں آیا؟ یہ لمحات، یہ وہ دراڑیں ہیں جو ہم سے غلط فیصلے کرواتے ہیں، اور ڈرنے کی بات نہیں، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ہم سب متاثر ہوتے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی سطح پر شیپڈ ہوتے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنی زبان سے، اپنی کہانیوں سے۔ فرق صرف یہ ہے، کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے۔ جو جانتے ہیں وہ کم از کم پوچھ سکتے ہیں، اور جاننا یہی اصل آزادی ہے۔ مائنڈ کنٹرول کا سب سے بڑا جواب کوئی خفیہ ٹیکنیک نہیں، کوئی ڈھال نہیں، کوئی جادو نہیں، اس کا جواب ہے سوال پوچھنا۔ یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ خواہش کیوں جنمی؟ یہ ڈر کس نے دیا؟ جب آپ اپنے خیالات کا حساب مانگنے لگتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ان کے مالک بنتے جاتے ہیں۔ آج کی بات یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آج رات جب آپ لیٹیں، فون رکھیں اور بس 5 منٹ، صرف 5 منٹ اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں نے جو بھی سوچا کیا وہ میرا تھا؟ شاید جواب آئے، شاید جواب نہ آئے، لیکن سوال پوچھنا ضرور۔ یہی وہ پہلا قدم ہے جو ایک آزاد ذہن کو جنم دیتا ہے، اور وہ ذہن جو سوال پوچھنا چھوڑ دے وہ کسی نہ کسی کی کہانی کا کردار بن جاتا ہے۔ اپنی کہانی کے مصنف خود بنے۔ میں ہوں ریان سمیع، اور یہ تھا اردو یونیورس۔ اگر اس سفر نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے پر مجبور کیا تو یہ ایپیسوڈ اپنا کام کر گیا۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جس کا دماغ زیادہ چلتا ہو۔ اللہ حافظ۔